بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، اللہ رب العالمین ہر مسلمان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ ہر بیماری جس کو لگی ہو تو وہ اس کے لیے سخت ہوتی ہے اور اس کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہے، کیونکہ ہماری قوا کمزور ہیں، ہم بیماری کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اسی لیے حکم ہے کہ اللہ رب العالمین سے ہمیشہ عافیت مانگو۔ بیماری کا سوال اللہ سے کرنا نہیں چاہیے، مگر بیماری آ جائے تو اس کے اوپر ایمان والوں کو صبر کرنے کا حکم ہے کہ صبر کریں۔ بیماری اللہ کی طرف سے آئی ہے، اس کے اندر ناشکری نہ کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی حمد کریں، اللہ کی تعریف کریں کہ الحمدللہ۔ کیونکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے نا کہ مومن آدمی کے اوپر اگر مصیبت بیماری بھی آتی ہے، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اس کے درجات کو بلند کرتے ہیں۔ مصیبت کے اوپر، بیماری کے اوپر بھی مومن آدمی کو اللہ کے ہاں سے اجر ملتا ہے، مگر بیماری کا سوال نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ اللہ سے عافیت ہی مانگنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے ہمیشہ یہی دعا کرنی چاہیے، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، کہ یا اللہ میں تجھ سے معافی کا سوال بھی کرتا ہوں اور تجھ سے عافیت بھی مانگتا ہوں، تو مجھے عافیت بھی نصیب فرما اور مجھے معاف بھی فرما دے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ مصیبت کے اوپر صبر کرنا ایمان والوں کا شیوا ہے۔ مصیبت اللہ کی طرف سے ہے، ہر مصیبت مصیبت ہی ہوتی ہے، چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو۔ مصیبت تو اگر ایک ناخن ہے، ناخن، اب ناخن اگر ضرورت سے زائد کٹ جائے تو اس کی بھی کتنی تکلیف ہوتی ہے، ایک کنڈا پاؤں میں چبھ جائے اس کی بھی کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ انسان کے دانت کام کر رہے ہیں تو اگر ایک دانت میں تھوڑا سا کچھ زخم بن جائے یا تھوڑا سا درد ہو تو اس تکلیف کو بھی برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے، انسان کی نیند خراب ہو جاتی ہے، انسان کا سکون برباد ہو جاتا ہے، بہت مشکل ہوتی ہے۔ تو بیماری کوئی بھی ہو، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، اس کو برداشت کرنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے عافیت ہی کا سوال کرنا چاہیے۔ بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے گردہ کی تکلیف۔ اگر کوئی انسان گردہ کی بیماری کے اندر لاحق ہے، گردے میں درد ہے یا گردہ ختم ہو گیا ہے اور گردے کے اندر تکلیف ڈائلاسس تک پہنچ چکی ہے، تو اس کا علاج انتہائی آسان ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں شفا رکھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ تو قرآن کو اگر شفا کی نیت سے ہم پڑھیں گے، اس پر عمل کریں گے، اللہ رب العالمین قرآن سے ہمیں شفا نصیب فرمائیں گے، مگر یقین کامل شرط ہے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ شرط ہے، نمازوں کی پابندی کریں اور یہ عمل جو بتا رہا ہوں اس عمل کو کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین شفائے کاملہ نصیب فرمائیں گے۔ عمل سے پہلے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ہر ویڈیو جو بھی آئے اس کو کمنٹ کریں، اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں احباب کو شیئر بھی ضرور کریں تاکہ دوسروں کا بھی اس میں فائدہ ہو۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں گے، جس کو فائدہ ہوگا اللہ رب العالمین وہ آپ کے لیے بھی باعث اجر اس کو بنائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو عمل یہ ہے کہ زیتون کا تیل اور پانی لے کر روزانہ 101 بار سورہ فاتحہ، اول و آخر 3 بار، اول و آخر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک پڑھ کے اس تیل، زیتون کے تیل کے اوپر اور پانی کے اوپر دم کر لیں۔ 11 بار اول و آخر درود پاک اور 101 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر زیتون کے تیل اور پانی کے اوپر دم کر لیں۔ وہ مریض خود بھی پڑھ سکتا ہے، اگر خود پڑھنا مشکل ہو کوئی دوسرا آدمی پڑھ کے دم کر دے، اور وہ تیل روزانہ جو ہے 1 چمچ، اگر پی سکے تو 1 چمچ ورنہ آدھا چمچ مریض کو پلا دیں، اور پانی جو دم کیا ہے وہ پانی 24 گھنٹے میں ختم کرنا ہے۔ ایک بوتل 1.5 لیٹر کی لے لیں، اس کے اوپر دم کر لیں اور 24 گھنٹے میں وہی پانی پینا ہے، اس کے علاوہ پانی نہیں پینا۔ اگر پانی کم ہوتا ہو تو زیادہ پانی لے کے دم کر لیا کریں، لیکن اس کے علاوہ کوئی دوسرا پانی نہیں پینا، یہی پانی دم والا پانی ہی استعمال کرنا ہے مریض نے 24 گھنٹے۔ اگلے دن پھر دوبارہ اسی تیل کے اوپر دم کر لیں اور نیا پانی لے کر اس کے اوپر دم کر لیں۔ روزانہ 41 دن لگاتار یہ عمل کریں، انشاءاللہ العزیز۔ اگر آپ ڈائلائسس کی
نوبت تک پہنچ چکے ہیں، اللہ رب العالمین قرآن کی برکت سے شفائے کاملہ نصیب فرما دیں گے، اور اللہ رب العالمین اس گردے کی مہلک مرض سے نجات نصیب فرما دیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ہر بیماری سے محفوظ رکھے، ہر مسلمان کی ہر بیماری سے حفاظت فرمائے، اور جو بیمار ہیں مسلمان، اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔